پی ٹی آئی کے جو سینٹ الیکشنز ان کے جو فیصلے جاری ہو رہے ہیں اس حوالے سے بتائیے, کہیں پہ ناراضگیاں چل رہی ہیں, کمیٹیز بن رہی ہیں, کیا ہے اس میں پھنسے ہوئے ہیں یہ نا. پشاور جو سینٹ انتخابات ہیں اس میں پی ٹی آئی کافی مشکلات کا شکار ہے. اس میں یہ ہے کہ پشاور میں سینٹ انتخابات کے لیے تحریک انصاف کی گورننگ امیدواروں کا اجلاس ہوا ہے. اس میں جنرل نشست کے امیدوار عرفان سلیم, وقاص اورکزئی اور خرم ذیشان نے شرکت کی ہے. اجلاس میں ٹیکنوکریٹ کی نشست پر امیدوار سابق آئی جی سید رشاد حسین بھی موجود ہے. اچھا, اس کے بعد خواتین کی نشست کے امیدوار عائشہ بانو بھی اجلاس میں شریک تھی. اجلاس میں تمام امیدواروں نے سینٹ انتخابات سے دستبردار نہ ہونے کا فیصلہ کر لیا. اب جنہوں نے نومینیشن وہ فائل کر دی ہے یا فیصلہ کر لیا, تو اب اس میں ہے نا کہ آپ نے ایک اسکروٹنی کرنی ہے کمیٹی, تو وہ سب نے ہر بندہ کھڑا ہو گیا کہتے میں لڑنا, دوسرا بیٹھ جائے. اچھا, اس کے بعد دوسری جانب پی ٹی آئی کے ناراض سینٹ امیدواروں کو منانے کے لیے مرکزی قیادت سرگرم ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ ناراض رہنما کو منانے کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے. ذرائع کے مطابق کمیٹی میں بیرسٹر گوہر عمر, ایوب اسد کیسر شامل ہے. یہ کمیٹی بالکل اسی طرح جس طرح کمیٹی پڑ جاتی ہے, وہاں کو نبڑنے کوئی نہیں ہے, اور یہ بہت بڑی لڑائی ہونے جا رہی ہے سینٹ انتخابات کے اوپر پی ٹی آئی کے اندر. سر بات کرتے ہیں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی. یو ایس سے جا رہے ہیں ایک بہت ہی اہم ترین دورے پر, آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیسا ہوگا اور اس سے کیا چینجز آئیں گے؟ اس سے پہلے نا بشرا میں بتا دوں کہ ایک نا ٹرمپ کے پاکستان آنے کے حوالے سے ایک خبر ہمارے دوست ہیں, بڑے زبردست جرنلسٹ ہیں, زاد سید, تو تھوڑے دن پہلے بھی ان کی خبر تھی, تو اس پہ بڑی بحث ہوئی. انہیں کہا جی خبر غلط ہے, انہیں معافی مانگ لینی چاہیے, انہیں کیا. اچھا, وہ تو خیر اس پہ تو پتہ نہیں کیا بنا اس خبر کا, میرے ذہن سے نکل گئی ہے. اب ایک انہوں نے نئی خبر دے دی, ڈونلڈ ٹرمپ 18 سپتمبر کو آ رہے ہیں. پھر ان کا ٹویٹ آیا, انہوں نے کہا جی کہ میں معافی چاہتا ہوں, مجھ سے غلطی ہو گئی, میں ادارے سے بھی معافی چاہتا ہوں, اور یہ غلط خبر تھی اور میچور نہیں تھی. اب یہ ہے کہ ٹرمپ کے پاکستان آنے والی بات کو میں تو کم از کم رد نہیں کر سکتا. ڈیٹ اعزاز سید کی جو ہے نا وہ اوپر نیچے ہو سکتی ہے, لیکن ان کا وزٹ جو اچھا اس میں بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, بہت ساری ایک جس کو آپ کہتے ہیں احتیاطیں ہوتی ہیں. اس کے لیے بعض کا ہمیں کچھ خبروں کو بیفور ٹائم نہیں کرنا چاہیے, نہیں کرنا بھی چاہیے. میں آزادی اظہار رائے پہ یقین رکھنے والا بندہ ہوں, میں ٹریڈ یونینسٹ ہوں, میں پنجاب یونین آف جرنلسٹ کا آج بھی پریزیڈنٹ ہوں, مگر جہاں ملک کی سلامتی کی بات ہو, جہاں اس میں بہت ساری میرے پاس انفارمیشن ہیں, بہت ساری جو ہے نا اس دورے سے پہلے یہاں پہ ایون پی ٹی آئی, ایون جو ہمارے معاملات ہمسایہ ملکوں کے ساتھ چل رہے ہیں, تو کسی طرح کی ناخوشگوار چیزوں سے بچنے کے لیے بھی اس کو صیغہ راز میں رکھا جا سکتا ہے. جی ٹھیک ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کسی ایسے ملک نہیں آنا جہاں جو ہے وہ ایک ناقابل توقع یہ خبر ہو, نہ قابل توقع بات ہو کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کیوں نہیں آئیں گے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کنٹری کے سپاہ سالار کو, فیلڈ مارشل کو لنچ پہ انوائٹ کیا ہے. ہاں جی, کتنے سپاہ سالاروں کو انہوں نے اپنے اسٹنور میں کھانوں پہ بلایا, اور اس طرح عزت دی ہے, اس طرح اس ملک کو عزت دی ہے, اس طرح انہوں نے اس ملک سے محبت کی بات کی ہے, اپنی ایک دلی وابستگی کی بات کی ہے. کتنے ملکوں کے ساتھ کی ہے؟ نہیں کی, پاکستان کے ساتھ کی ہے. تو یہ کوئی بہت بڑی وہ بات بھی نہیں ہے, اور وہ آئیں گے. ڈیٹ کا ہیر پھیر ہو سکتا ہے. البتہ جو آپ نے بات کی, نائب وزیر اعظم جو ہیں وہ اسحاق ڈار امریکہ جا رہے ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ دورہ ہے, اور اس کی جو ہے تصدیق ہو چکی ہے اس دورے کی. اور ابتدائی طور پر وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دورہ 20 سے 25 جولائی کو شیڈول تھا, تاہم کئی اہم مصروفیات کے سبب اب اسے جولائی کے آخر میں وہ شفٹ کر دیا گیا ہے. اور نائب وزیر اعظم اس دورے کا آغاز اقوام متحدہ کے زیر اہتمام نیو یارک میں منعقدہ اعلیٰ سطح کے سیاسی فورم سے 21 جولائی کو خطاب سے کریں گے, اور 14 سے 24 جولائی تک جاری رہنے والے اس فورم کو اقوام متحدہ کے مرکزی پلیٹ فارم کی حیثیت حاصل, جو کہ 2030 کے لیے دیرپا ترقی کے ایجنڈے اور اس کے 17 دیرپا ترقی کے مقاصد کا جائزہ لیا جائے گا. تو یہ بھی ممکن ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جب جاتے ہیں امریکہ, اور اس میں جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کے دورہ پاکستان کے حوالے سے جو شیڈول ہے اس کو حتمی شکل دی جائے. ٹھیک, زبردست.